بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، اس دفعہ ظاہری بات ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا نظام ہے۔ اسلامی مہینے اور انگریزی مہینے کبھی کبھار کئی سال گزرنے کے بعد ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کئی ایسے تہوار ہیں جو مسلمان مناتے ہیں، بالخصوص پاکستان کے باسی، پاکستان کے اندر رہنے والے، محب وطن، محب اسلام۔ لیکن اس دفعہ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا موقع آیا ہوگا، اور یقیناً ظاہری بات ہے یہ زندگی ہے۔ اسلامی مہینوں کی تاریخیں اپنی جگہ پہ، انگریزی مہینے کی تاریخ اپنی جگہ پہ۔ تو اس دفعہ محرم الحرام شریف کا مہینہ مسلمان بڑے ادب احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس کے اندر بالخصوص پورا سال لوگ شادیاں کرتے ہیں، لیکن محرم الحرام شریف کے مہینے کے ادب کی وجہ سے اس میں شادیاں بھی نہیں کرتے، اور بھی کئی معاملات ہیں۔ اور ساتھ ہی اگست کا مہینہ ہے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ تو کیا اب اس ملک پاکستان کے اندر 14 اگست کو آزادی پاکستان کے نام پر جو ہے وہ جلسے، جلوس، ریلیاں، مارچ، یہ وہ اور پروگرام ہوتے ہیں؟ تو کیا اب اس بار بھی جس طرح پہلے پروگرام ہوتے ہیں، محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوگا؟ کیا محرم کا احترام کرنا ضروری ہے، یا یہ سب کچھ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اس دفعہ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور بعد میں کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام شریف کے مہینے کا ادب احترام انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ میں پچھلی باتیں نہیں عرض کرنا چاہتا، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خاندان رسالت حضرت مولا حسین اور ان کے جتنے رفقا، آپ کے بچے، آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے میدان کربلا کے اندر کس طرح کا رویہ خاندان رسالت کے ساتھ اپنایا گیا۔ حضرت مولا حسین نے دین اسلام کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین متین کی خاطر اپنا خاندان قربان کروا دیا، اور اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو تا صبح قیامت زندہ و جاوید کر دیا۔ تو دوستان محترم، آپ کے احترام کے لیے جہاں ہم کئی ایسے جائز کام ہیں جو جائز ہیں، مگر ہم جو ہیں وہ اس محرم الحرام شریف کے مہینے کے ادب کی وجہ سے ہم نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی یہ جو اتنا اہم، چونکہ وہ ایک میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آزادی منانا اپنی جگہ پہ، مگر وطن کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور خاندان رسالت کے ساتھ ہمیں عشق ہے۔ تو محبت اپنی جگہ پہ، عشق اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ تو یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم آزادی مناتے ہیں، اور اگر صحیح معنی کے اندر نظریہ پاکستان ہماری عوام کو بتا دیا جائے، تو جس طرح یہ نوجوان موٹر سائیکل کے سلنسر جو ہے یہ پھٹ 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 یہ وہ جناب، اور کس طرح گاڑیوں پہ گانے لگے ہوتے ہیں، اور جناب لڑکیاں لڑکے بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر بے حیائی بغیرتی کو فروغ دیا جاتا ہے، یہ ملک پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ نغمے پڑے جا رہے ہیں، یہ جناب
گانوں کے جناب پروگرام ہو رہے ہیں، ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں، کیا جی آزادی پاکستان جناب منا رہے ہیں۔ یہ مولا حسین انہوں نے بھی قربانی دی تھی، اور ملک پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ پڑھو تو ملک پاکستان اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہزاروں اسلام کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی، پھر جا کے یہ ملک پاکستان حاصل ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر بھی اب تو محرم الحرام شریف کا مہینہ بھی ساتھ آ گیا، تو اس لیے محرم کا احترام بھی ضروری ہے، اور عام روٹین کے اندر بھی جس طرح ہم آزادی پاکستان کا رنگ دیا ہے، یہ ہم تو چھوٹے شہروں کے اندر رہنے والے ہیں، تو یہ جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں، لاہور کے رہنے والے، اسلام آباد کے رہنے والے، کراچی کے رہنے والے، ان لوگوں کو جب ہم روٹین دیکھتے ہیں تو گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر جناب کیا کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس سے شہر کے اندر رہنے والے لوگوں پہ تنقید نہیں ہے، بے شک کوئی غلط کام چھوٹے شہر میں ہو، غلط کام بڑے شہر میں ہو، غلط کام غلط ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہم آزادی پاکستان پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ بالکل وہ لاکھوں لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی روحیں ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یہ اللہ رب العزت سے عہد کریں، 14 اگست کو عہد کریں، یا اللہ جس مقصد کے لیے اس ملک پاکستان کو بنایا تھا، ہم اس مقصد سے بہت پیچھے ہٹ گئے، یا اللہ پہلے جو گزر گئی اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے محبوب کا صدقہ معاف فرما، اور مالک ہمیں آئندہ جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے ملک پاکستان کی خاطر لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور مقصد ایک تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ اس مقصد کے لیے ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی فضا کو بحال کرنے کے لیے کہ مسلمان ایک آزاد طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں، کسی غیر مسلم کا روب دبدبا مسلمانوں پہ نہ ہو، مسلمان اپنی عبادت گاہیں آباد کریں۔ اس لیے مگر افسوس کی بات یہ ہے، اس دن تو اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، 14 اگست کو اور محبت کے ساتھ اور زیادہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کے پھول نشاور کرنے چاہیے۔ اور جو بزرگ آپ نے اگر اپنی زندگی کے اندر کسی بزرگ کو دیکھا ہو، وہ بزرگ جن کو اس وقت سنبھالا تھا، یعنی ان کو 10 12 15 20 سال ان کی عمر تھی، جن کے بھائی بچھڑ گئے، جن کی بہنیں بچھڑ گئی، جن کے والدین بچھڑ گئے، جن کے رشتہ دار بچھڑ گئے، آپ کبھی ان کو دیکھنا 14 اگست کو وہ دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر روتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو یاد کر کے، اپنے قریبیوں کو یاد کر کے، کسی کے بھائی لٹ گئے، کسی کی بہنیں لٹ گئی، کسی کے والدین لٹ گئے، کسی کے رشتہ دار لٹ گئے، کسی کے خاندان برباد ہو گئے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سلنسر نکال کر یہ ٹھک ٹھک یہ جناب گلی محلوں کے اندر گانے گائے جا رہے ہیں، جناب یہ ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ ملک پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا پیارے پاکستانیوں، یہ ملک پاکستان کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اس لیے محرم الحرام شریف کا مہینہ ہو تب بھی اپنی جگہ، محرم الحرام شریف کا مہینہ نہ ہو، محرم شریف کا مہینہ تو آ گیا تو یہ تو اور احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ محرم الحرام شریف کے مہینے کا احترام ضروری ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا احترام ضروری ہے۔ اور اگر محرم سے ہٹ کر بھی اگست کے مہینے کے اندر آزادی پاکستان ضرور منانے چاہیے، مگر انداز بدلنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے عہد کرے، مالک آج کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں گے، جو پہلے رہ گئی ان کو قضا کر کے پڑھیں، یہ اس لیے، اور درود و سلام کی کثرت کرے، مسلمانوں کے ساتھ محبت کرے، ملک پاکستان کی سربلندی کے لیے، ملک پاکستان کے
परचम को बुलंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, हर पाकिस्तानी कोशिश करे। तो ये इस मकसद, ये आज़ादी पाकिस्तान मनाने का तरीका, हम क्या करते हैं, झंडियाँ लगा दी, हम क्या करते हैं, झंडे लगा दिए, हवा आती है, वो गिरती हैं, नालियों में गिर रही हैं और ऊपर आज़ादी पाकिस्तान लिखा होता है। पाकिस्तान एक बहुत मुकद्दस नाम है। पाकिस्तान, जिस बंदा मोमन ने इस नाम को तजवीज़ किया, चौधरी रहमत अली गुज्जर, अल्लाह पाक उनके मिज़ार पर अनवार पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रखा, एक पाक और दूसरा सितान। पाक और सितान, अगर इन दोनों को अरबी के अंदर पढ़ा जाए तो इसका मतलब मदीना तैयबा बनता है। ये कितना मुकद्दस नाम है। इसलिए मुल्क पाकिस्तान के साथ वफादारी और मुल्क पाकिस्तान, आज़ादी पाकिस्तान मनाने के अंदाज को बदलो। हम मुसलमानों का शेवा ये है, अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है, हम फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। अगर अल्लाह की तरफ से हमें कोई खुशी मिलती है, हम फिर भी अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यानी अगर कोई आजमाइश आए, हम सब्र करते हैं। मालिक का हर हाल, इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। हर हाल के अंदर हमें कोई नेमत मिले, हमें कोई आजमाइश मिले, हम दोनों हाल के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं। ये मुसलमानों की तारीख़ है। तो इसलिए 14 अगस्त को बिलखसूस कुरान की तिलावत करके आज़ादी पाकिस्तान के मौका पे जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनके दराजात की बुलंदी के लिए हर घर में दुआ होनी चाहिए। उनकी कुर्बानी की वजह से, उनकी शहादतों की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर